وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار. یہ کلمے کا بنیادی محور اور مرکز. اس لیے اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ 100 سال کے بھی گناہ اس کے ذمے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے والے عمل کو لے کر اوپر عرش کی طرف جاتا ہے. راستے میں اس کی ایک اور فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اوپر سے آنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو جب یہ پوچھتا ہے تو اوپر سے آنے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. تو الاسلام یحجم ما کان قبل. یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس سے پہلے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اب ایک قلم پھیر کر ساری خطائیں معاف کر دی گئی. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا. اس لیے یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پیمانے وفا. بندہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے. اسی لیے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اب ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ یوں کہا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑوں سے دوستی کی تمنا رکھتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے کیا کہنے، اتنے وہ مہربان ہیں. فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں. بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. تو کلمے کا مرکز اور محور بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا عہد، پیمان وفا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں. یہ محبت کا ایک تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اس کے بعد ہے دوسرا رکن نماز. نماز کا مرکز اور محور بندے کا اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو جھکانا. دیکھیں ادب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. انسان کبھی کسی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا ادب میں جھک جاتا ہے، یا سجدے میں سر ڈال دیتا ہے. نماز میں ادب کی وہ تینوں کیفیتیں اللہ نے جمع فرما. ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، اور رکوع میں جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا. جیسے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی قیام کی حالت میں رہتے ہیں. چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع